وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضور سید العالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جمعے کی شب، جمعے کے دن درود شریف کی کثرت درود شریف پڑھتے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، آج شب جمعہ ہے اور کل روز جمعہ ہے۔ کئی مرتبہ پہلے بھی الحمدللہ ہم یہ گزارشات کر چکے کہ روزانہ ہی ہمیں اپنا معمول بنانا چاہیے، وقت مخصوص کرنا چاہیے، ہدف بنا لینا چاہیے کہ حضور اقدس علیہ السلام کی بارگاہ میں اتنی بار درود شریف کی نظر پیش کرنا ہے، اور بالخصوص جب جمعے کی شب آ جائے جو کہ اس وقت جاری ہے، اور جمعے کا دن جو کہ کل ہے، اس میں درود شریف معمول سے زیادہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا جائے۔ ایک روایت کے مطابق فرمایا گیا کہ جمعہ کے دن اپنے محبت والوں کا درود ہم خود سنتے ہیں، ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ اصلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ احباب گرامی قدر، نبی مکرم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک صفت ہے جو قرآن حکیم کے اندر بیان ہوئی، وَيُزَكِّيهِمْ۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں منقول ہوا۔ وَيُزَكِّيكُمْ بھی ہے کہ وہ تمہیں پاک فرمانے والے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام جو پاکیزگی بخشتے ہیں وہ صرف ظاہری کی نہیں بلکہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فیض ہے کہ ظاہر کے ساتھ باطن کی پاکیزگی بھی حاصل ہوتی ہے۔ سید العالمین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیم و تربیت، حضور کی صحبت جلیلہ کا فیض اور اثر ساری دنیا نے دیکھا کہ وہ قومیں، وہ قبیلے، وہ لوگ جو آپس کے اندر جنگ و جدال میں مصروف رہتے تھے، نسل در نسل جن کے آپس میں بیر چل رہے تھے، عداوتیں چلتی تھیں، سید العالمین علیہ السلام کے دامن کرم سے وابستہ ہوئے، ایسی اخوت قائم ہوئی، ایسی دلوں کے اندر محبت قائم ہوئی کہ مالک الملک جل شانہ نے قرآن پاک کے اندر بھی فرمایا، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، جو محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے کافروں پہ سخت ہیں اور آپس میں بڑے مہربان ہیں۔ جس معاشرے کے اندر ہم رہ رہے ہیں اور جس دور کے اندر ہم جی رہے ہیں، اس دور کے اندر خواہشوں کو دین کا قبلہ بنا لیا گیا ہے۔ من مانی تعویلات، من مانے خیالات، سوچیں اور فکریں، اس کے اندر عوام کا قصور کم ہے، اور عوام کو گائیڈ کرنے والوں نے اپنے اپنے نظریات کو پیش نظر رکھ کر ایسی باتیں عوام کے ذہنوں میں ڈال دیں اور کانوں میں ایسے زہر گھولے کہ فرقہ واریت، افراتفری، انتشار اور افتراق اور دین کے نام پر لڑائی جھگڑے اور فسادات کی کثرت ہمیں نظر آتی ہے۔ حضرات اہل بیت اطہار و حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کی پاک ذاتوں کو دیکھیں تو ایک طرف وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کی مبارک رگوں میں سید العالمین علیہ الصلوۃ والتسلیم کا خون اقدس ہے، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا تن من دھن جانے جانا علیہ الصلوۃ والسلام پہ قربان کیا، حضور علیہ السلام کے دامن کرم سے وابستہ ہوئے، صعوبتوں کو سہا، تکالیف کو سہا، مصائب اور شدائد کو سہا۔ ابھی ہم نے چند دن پہلے سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا تو اس میں بتایا کہ اتنا عظیم تاجر جب دامن محبوب سے وابستہ ہوتا ہے تو خاندان کے افراد انہیں رسیوں میں جکڑ دیتے ہیں۔ ایسی تکالیف جن حضرات نے صحیح ہو اپنے گھر بار کو چھوڑا ہو، خود سوچئے کہ وہ کتنے بڑے کامل الایمان ہوں گے۔ پھر نقصان یہاں پر آ کر ہوا کہ ان پاک ذاتوں کو لوگوں نے عقل کی تکڑیوں میں تولنا شروع کر دیا۔ کئی دفعہ میں ان نشستوں میں اس سلسلہ علم و ادب میں آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کر چکا ہوں، کتنے دکھ کی بات ہے کہ جہاں جبین عقیدت جھکانی چاہیے اور جہاں سر نیاز و محبت کو خم رکھنا چاہیے، وہاں اکڑ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور جھوٹے افسانوں پر کان دھر کے ان پاک ذاتوں کے بارے میں مختلف جگہوں سے، مختلف مقامات سے تان تشنیع، عجیب قسم کی بےہودہ باتیں جو ایک عام سے عام فرد کے لیے بھی روا نہیں ہوتی، وہ میرے آقا علیہ السلام کے خاندان اقدس ہو یا حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان ہو، ان کی پاک ذاتوں کے بارے میں ایسا بھیانک اور گھٹیا تصور جو ہے وہ پنپتا ہوا نظر آتا ہے۔
کیا ایسی حرکات کرنے والے حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پسندیدہ ہو سکتے ہیں؟ میرے کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، اور جس نے اللہ کو اذیت دی اللہ رب العزت اس کی گرفت کرے گا۔ تو یہ وہ لوگ، ایک طرف میرے سرکار کا گھرانہ ہے، میرے سرکار کا آستانہ قدس ہے، اہل بیت نبوت ہیں، بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ اور ایک طرف میرے محبوب کے یاروں کی جماعت ہے، جان نثاروں کی جماعت ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام اقدس پہ سب کچھ قربان کرنے والے لوگ ہیں۔ سوچنا چاہیے اور بار بار سوچنا چاہیے کہ افسانوں پر یقین کر کے اور جھوٹے قصوں پر اعتماد کر کے، یہ جھوٹ کو پھیلا کر اور آپس کے اندر افراتفری کا ماحول قائم کر کے ایک دن مرنا ہے۔ مولا مرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا، اور کیا خوب بات فرمائی حضور مولا مشکل کشا نے، انسان سو رہا ہے، جس دن مرے گا جاگ جائے گا۔ کچھ بولنے سے پہلے اتنا ضرور سوچ لینا چاہیے کہ مر کے سامنا تو سرکار کی ذات کا کرنا ہے، اور پھر ان نفوس قدسیہ کے ساتھ حضور علیہ السلام کو کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے۔ آپ ماہ رمضان شریف میں ہماری 2 نشستیں حضور بطول زہرا مخدومہ کائنات صلی اللہ تعالی علی ابیہا و علیہ وبارک وسلم کے ذکر جمیل پر تھیں، اور اسی ماہ رمضان شریف کے اندر ہماری ایک نشست حضور مود المتقین امام المتقین شیر خدا مشکل کشا سرکار حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ذکر خیر پر تھی۔ اور پھر ہم نے سرکار سیدنا عبد الرحمن ابن عوف، سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مبارک تذکرے کیے۔ ام المومنین محبوبہ محبوب رب العالمین سیدتنا صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر ام المومنین مخدومۃ المسلمین سیدتنا عالیہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کیا۔ وہ فضائل کنٹینیو اگر آپ ہیں تو ان فضائل کو پیش نظر رکھیے، آقا علیہ السلام کے دربار میں ان لوگوں کا مقام و مرتبہ دیکھیے، پھر ہم اپنی اوقات دیکھیں، پھر ہم اپنی حیثیت دیکھیں کہ ہماری اوقات کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے۔ زبانوں کو ہم دراز کریں گے وہ بھی ان پاکوں کے لیے جو محبوب خدا علیہ تحیت و ثنا کے قریبی ہیں، نزدیکی ہیں، حضور علیہ السلام کی نگاہ کرم جن کو حاصل ہے، تو سوائے آخرت کو برباد کرنے کے اور سوائے در رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے دھتکارے جانے کے کچھ اور حاصل نہیں ہو سکتا۔ موجودہ وقت کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں بڑی عجیب قسم کی ہمہ ہمی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، کل کے سلسلے میں بھی اور اس سے ہٹ کر بھی ہم نے خصوصی طور پہ کلپ جاری کیا، واضح طور پہ کہا، اور نہ ہم نے یہ کلپ کسی کوئی خواب دیکھ کر کہا، نہ کسی بزرگ نے ہماری انگلی پکڑ کے کہا کہ تم یہ کلپ جاری کر دو، نہ ہمیں کوئی ایسے خواب آیا ہی کرتے۔ سیدھی سیدھی بات کے قائل ہیں ہمارے شیخ کریم نے، میرے مرشد کریم نے، ولی کامل بدر طریقت سیدی و سندی آقائی و ملجائی پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ہمیں سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا عشق سکھایا ہے کہ بارگاہوں کے ساتھ محبت کیسے کی جاتی ہے، عقیدت اور احترام کا جو طریقہ کار ہے وہ کیسا ہوتا ہے۔ آپ اندازہ کریں، میں جس عنوان پر آج آپ سے بات کر رہا ہوں، میں آپ کی سب سے پہلے توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور میں اگلے الفاظ کہنے سے پہلے آج بالخصوص کہنا چاہوں گا کہ اس گفتگو کو فوراً شیئر کرنے کا سلسلہ ضرور کریں۔ کاش کہ کسی کے دل میں یہ بات اتر جائے، اور کوئی بے ادبی کے ماحول میں ہے تو اللہ تعالیٰ ادب کی توفیق عطا کر دے۔ انتظار نہ کیجئے، شیئر کرنے کا سلسلہ ابھی سے کر لیجئے، پھر اگلی گزارش کو سنیے۔ اب ہمارے ہاں ماحول کیا بن چکا ہے، کیفیت کیا بن چکی ہے۔ میں پہلے تو یہ کہہ رہا تھا کہ حضور مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی طور پر، اور وہ یہ نہیں ہے کہ یہ نظریہ ہمارا کل پرسوں سے بنا ہے، ہم الحمدللہ غلامان امام احمد رضا ہیں، اور امام احمد رضا نے صرف اہل بیت کا ادب لکھا ہی نہیں ہے، امام احمد رضا نے وہ ادب کر کے بھی دکھایا ہے۔ تو ہمارے جو ہاتھ جن کے دامن سے جڑے ہوئے ہیں اور جن کے ہاتھوں میں ہم نے ہاتھ دیا، وہ امام احمد رضا کی ذات ہے، اور یہ بڑا مضبوط رشتہ ہے اللہ رسول کے فضل و کرم سے۔ کوئی اعلیٰ حضرت کو نہ پڑھے تو اس کا اپنا قصور ہے، امام احمد رضا نے تو عشق رسول کی ندیاں بہائی ہوئی ہیں۔ تو واضح طور پر ہم نے اس بات کا اظہار کیا،
اور ہم عقیدہ اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی پر قائم ہے، اور ہمیں اس پہ فخر ہے، اور ہم اللہ کی حمد بھی بیان کرتے ہیں کہ حضور سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ بطول زہرا صلی اللہ تعالی علی ابیہا و علیہ وبارک وسلم کی جو ذات بابرکات ہے، ان کی ذات پاک کی طرف یہ خطا کی نسبت کسی صورت بھی درست نہیں، اور الحمدللہ ان کی ذات پاک کے بارے میں لفظ خطا کا جو استعمال ہے، سوچنے کی خطا بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بھی بچایا ہوا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ اور میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں، ہمیں کوئی خواب نہیں آیا، ہمیں کسی نے انگلی پکڑ کے یہ نہیں کہا، ہمارے مرشد نے ہمیں پہلے روز سے انگلی پکڑ کے یہ درس دیا ہوا ہے ادب کا، احترام کا۔ میں اپنے مرشد کریم کی بات اس لیے کر رہا ہوں، میں آپ کو یہاں ایک حسین واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ یہ میری تمہیدی گفتگو جو ہے وہ اگلی گفتگو کو سمجھنے کے لیے بڑی مفید رہے گی، اس لیے میں آج آپ سے پہلے تمہیدی طور پہ اتنا طویل کلام کر رہا ہوں۔ آپ بڑے غور کے ساتھ یہ بات سنیے گا۔ ذخیرہ حدیث کے اندر ایک روایت آتی ہے کہ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر ایک بی بی کے بارے میں مسئلہ آیا، اور ان پہ حد جاری ہوتی تھی شریعت کے طور پہ جو نافذ ہوتا ہے، تو ان کے قبیلے والوں نے رعایت کا مطالبہ کیا۔ بڑے غور کے ساتھ، انتہائی توجہ کے ساتھ اگلی سطروں پہ غور کیجئے گا۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو جواب ارشاد فرمایا تھا، وہ جواب میں جو ذکر کر رہا ہوں، اگر سمجھانا مقصود نہ ہوتا تو میں بھی یہ لفظ کبھی نہ بولتا، کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیتے ہوئے اپنی پاکیزہ عالیہ طیبہ طاہرہ شہزادی کونین کا نام نامی لیا، کہ اگر اس کی جگہ وہ بھی ہوتی تو حکم یہی ہوتا۔ یعنی یہ عدل و انصاف کا جو پیمانہ ہے، عدل و انصاف کا جو معیار ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیان فرما رہے تھے۔ آج ہمارے برادر طریقت ہیں، ممتاز عالم دین ہیں، صبح ان سے بات ہو رہی تھی، وہ خود اس سبق میں حاضر تھے اور اپنا چشمدید واقعہ بھی بیان فرما رہے تھے کہ جب یہ حدیث شریف پڑھاتے ہوئے ہمارے مرشد کریم رحمۃ اللہ علیہ حدیث شریف پڑھا رہے تھے، اور جب یہ الفاظ آ گئے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس قدر روئے کہ ہچکی بند گئی، اور ان الفاظ کا ترجمہ نہیں کیا اور آگے گزر گئے۔ فرمان نبی پاک علیہ السلام کا ہے، آیا حدیث شریف کے اندر ہے، پر حضور جو فرمائے، حضور مالک ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ ساری دنیا کے لیے یہ ایک اعلان تھا کہ جب عدل کی بات آئے گی تو پھر حکم سب کے لیے ایک جیسا ہوگا۔ اور اس کے لیے مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادی کونین مخدومہ کائنات حضرت بطول زہرا کی دی، کہ اگر ان کی جگہ ان کا معاملہ بھی ہوتا تو فما حکم یہی جاری کیا جاتا۔ تو یہاں پر پہنچ کر ایک عظیم محدث ہے، حضور سیدی و سندی امام المحدثین سرکار سیدنا محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اور شاگرد ہیں، اور وہ پھر آگے ہماری نسبت بریلی شریف سے ہے، مرکز عشق و وفا کے ساتھ، لیکن ان الفاظ کا ترجمہ ہمارے اکثر بزرگ نہیں کرتے۔ ترجمے کی محدثین کی احتیاط یہاں پر یہ رہی ہے کہ وہ حضور مخدومہ کا نام نامی اس میں گرامی نہیں لیتے، بلکہ یوں بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ جگہ فلاں بھی ہوتی، لفظ ہیں مخدومہ کائنات کا نام نامی اس میں گرامی نہیں لیتے۔ یہ ادب ہے الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے اندر۔ تو اہل سنت و جماعت کو حب بیت اطہار کے لیے الحمدللہ کسی سے سند امتیاز کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی بھی اعتبار سے دیکھ لیجئے، مجھے حدیث سے الحمدللہ میرے پیش نظر ہے امام عرش مقام سید الشہداء امام عالی مرتبت حضور پر نور سرکار سیدنا امام حسین علی جدہ الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے میدان کربلا میں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، لوگو میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ مجھ سے اور میرے بھائی کریم ابن کریم سید ابن سید سرکار امام حسن مجتبی علی جدہ الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے حضور اکرم الاولین والآخرین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہو اور اہل سنت و جماعت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ تو گرامی قدر حضرات، یہ وتیرہ رہا ہے۔ میں اب آپ کو بتانا یہ چاہتا تھا کہ آپ اندازہ کیجئے گراوٹ کس حد تک آ گئی ہے۔ نام نہاد وکلاء فائلیں اٹھا کے پھر رہے ہیں کہ جن کی اپنی حیثیت اور وقت کوئی نہیں ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ مثال کے طور پر ایک طرف سے لفظ خطا کی نسبت ہوئی
اور آپ دیکھ رہے ہیں، اگر کوئی دیکھ کر اندھا بنے تو ہمیں اندھے سے شکایت ہی کیا ہے کہ یہاں سے لے کر آستانہ بریلی شریف ہو، مارہرہ مطہرہ ہو، جو اعلیٰ حضرت کا پیر خانہ ہے، تمام جگہوں پر ہمارے جتنے اکابر علماء اہل سنت ہیں واضح طور پہ خطوط کی صورت میں، تقاریر کی صورت میں واضح طور پہ کیا. کیوں کہ مجموعی طور پہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ الحمدللہ رب العالمین یہی ہے. کوئی کسی نے کسی سے ڈر کر یا خوابوں کی بنیاد پر یا محض لوگوں کو سے واہ واہ اور داد تحسین وصول کرنے کے لیے نہیں، جو حق تھا انہوں نے واضح طور پہ بیان کیا کہ مخدومہ کی ذات کریمہ کی طرف لفظ خطا کی نسبت نہیں کی جائے گی. اچھا، اور دوسری طرف کیا ہوا کہ اس آڑ کے اندر وہ پرانے لوگ کے جن کے دلوں کے اندر میرے محبوب کے یاروں کا، وفاداروں کا، صحابہ کرام علیہم رضوان کا بغض اور بغض کی آگ جو تھی وہ جل رہی، تو انہوں نے اس واقعے کو، اس بات کو آڑ بنا کر اپنے بغض و عداوت کا اظہار شروع کر دیا. میں نے خود سوشل میڈیا پہ یہ دیکھا کہ لوگوں نے یہ پوسٹیں لگائیں کہ اگر فلاں حضرت مخدومہ کے لیے لفظ خدا کا استعمال نہ کرتے تو یہ حضور امیر المومنین صدیق اکبر عتیق و اطہر کی ذات کے لیے ایسے لفظ استعمال نہ کرتے. ایسی سوچ پر سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون کے اور کیا پڑھا جا سکتا ہے؟ اچھا، اب حضور مخدومہ کی ذات پاک کے لیے میں گفتگو کروں یا ان کی شان میں حدیث کی پوسٹ لگاؤں تو کومنٹس نیچے چیک کیے جائیں تو ایسے کومنٹس نظر آئیں کہ حضرت بطول کی بات کو تو کر لی، حضرت صدیق اکبر کی کیوں نہیں کی؟ اور اگر شان صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کوئی حدیث یا کوئی واقعہ یا فضیلت کی بات کلپ کی صورت میں، تحریر صورت میں ہو تو نیچے یہ بات آ جائے کہ صدیق کی بات تو کر لی، حضرت مخدومہ کی بات کیوں نہیں کی؟ تو نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ طوفان بدتمیزی عجب طرز پہ بپا ہے. یعنی ایسا ہو رہا ہے کہ جیسے معاذ اللہ کوئی دو مخالف پارٹیوں کسی فرد کی بات ہو رہی ہے، حالانکہ کون ہے؟ ایک جگہ خون رسول ہے اور دوسری جگہ صحابی رسول ہیں جنہیں آج تک حضور کا قرب نصیب ہے. یہ سوچ ہرگز درست سوچ نہیں ہے. کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے کہ کوئی ٹھیکیدار بن کے کہے میں اہل بیت اطہار کی عزت و عظمت کا ٹھیکیدار ہوں، اور کوئی یک طرفہ ون سائیڈڈ اس چیز کا ٹھیکیدار بھی نہیں ہے کہ میں حضور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بات کروں گا اور مخدومہ کی بات نہیں کروں گا. الحمدللہ رب العالمین، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ نظریہ یہی ہے کہ یہ پاک ذاتیں ماننے کے لیے ہیں، ان کا احترام ہوگا، ان کی تعظیم کی جائے گی، ان کا ادب کیا جائے گا، ان کی عظمتوں کو بیان کیا جائے گا. یہ پارٹیوں والے ذہن سازشی ذہن ہیں جو آگ برسانے والوں نے لوگوں کے ذہنوں کے اندر اس قسم کا فطور ڈالا ہوا ہے. تو میں عوام اہل سنت سے اپیل کرنا چاہوں گا، خبردار خبردار خبردار، اگر حضور کے آستانہ پاک، حضور کی نسل کریم کے بارے میں معمولی سا بھی عقیدت و محبت میں کمی ہوئی، برباد ہو جائے گا بندہ. اور اگر معمولی سی بے ادبی کا شائبہ بھی محبوب کے یاروں کے بارے میں ہوا تو کون سا منہ لے کر حضور کی چوکھٹ پہ شفاعت کی بھیک مانگنے جائیں گے؟ سرکار نے تو فرمایا چابیاں میرے پاس آئیں گی جنت کی، ابن عساکر نے اس کو لکھا ہے، میرے پاس آئیں گی جنت کی چابیاں، اور ہم فرمائیں گے یہ چابیاں صدیق و فاروق کو دے دو، جس کو چاہیں جنت میں داخل کر دیں. تو یہ جو یعنی طرفین جماعتیں بن رہی ہیں، پارٹیاں، اور وہ بھی اہل سنت کے اندر. اور آپ غور کر لیجئے، آپ کو سنجیدہ اہل علم طبقے کی گفتگو میں اور جاہل لونڈے لپاٹوں کی گفتگو میں زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا. کسی بھی فرقے کو آپ دیکھ لیجئے، جہاں پر بھی طوفان بدتمیزی برپا کرنے والے ہوئے ہیں انہوں نے آگ لگانے کے سوا اور کوئی کام نہیں کیا. لہٰذا ہر مکتبہ فکر کے بڑوں کو ان معاملات پہ غور کرنا چاہیے کہ وہ لونڈے لپاٹوں کی باتوں کو سند نہ بنائیں اور یہ شورش اور انتشار و افتراق کو مسلمانوں کی صفوں کے اندر گھسنے نہ دیں. یہ کسی کے لیے بھی کسی صورت کے اندر بھی مفید نہیں ہے. تو لہٰذا حضور صدیق پاک کی بات ہو تو یہ کہا جی مخدومہ کی بات کیوں نہیں ہوئی، اور مخدومہ کی بات ہو تو یہ کہا جی کہ صدیق پاک کی بات کیوں نہیں ہوئی. یہ نظریہ ہی انا للہ پڑھنے والا نظریہ ہے کہ گویا ہم پارٹیاں بن گئے ہیں. ہماری حیثیت کیا ہے، اوقات کیا ہے ہمارے پلے. ہم ایک طرف دعویٰ کر رہے ہیں غلامی رسول ہے ہمارے پاس، تو غلاموں کی کیا حیثیت ہے کہ وہ مالکوں کے متعلقہ پارٹیاں بن جائیں، مالکوں کے متعلقہ اپنی سوچیں جو ان کو استوار کریں. ہرگز اس کی کسی صورت بھی
یہ عمل نہ پسندیدہ ہے اور نہ اللہ رسول کی بارگاہ کے اندر مقبول ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہاں پر ایک بات یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا، کوئی بیان کرنے والا ہو، کوئی پوسٹ لگانے والا ہو، وہ اتنا ضرور غور کر لے کہ معاملہ ان پاکیزہ لوگوں کی محبت کا ہے یا کوئی اندر کا مسئلہ کوئی اور بھی ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ اپنی ذاتی کیڑ نکالنے کے لیے کسی خاص تعصب کے ساتھ، کسی خاص ذاتی سوچ کے ساتھ یا ذاتی جھگڑوں کے سبب ان پاکوں کے نام کو استعمال کرے تو پھر اس کو بھی سوچ لینا چاہیے کہ وہ کتنے گھاٹے کا سودا کر رہا ہے۔ بات کیجئے، محبت سے کیجئے، عقیدت سے کیجئے، احترام سے کیجئے۔ یہ محبت والے لوگ ہیں، یہ پیار والے لوگ ہیں، ہمارے لیے یہی حکم ہے، ہم ان سے محبت کریں گے۔ اور اہل بیت اطہار کی محبت، سبحان اللہ الکریم، اور پھر صحابہ کرام کی محبت، سبحان اللہ الکریم، یہ ساری محبتیں دراصل محبت مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا ہے۔ آج کے موضوع کا ہم نے انتخاب اس لیے کیا ہے کہ یہاں پر یہ جو سوچیں، جو میں نے پہلے کہا کہ پارٹیاں بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور آج میں پہلی مرتبہ حالات حاضرہ پر اتنی تفصیلی گفتگو کر رہا ہوں، آپ ہمارا مزاج سمجھتے ہیں، لیکن اس چیز کی اصلاح کی بھی ضرورت ہے کہ جتنوں تک ہمارا پیغام چلا جائے۔ میں کوئی اہل سنت و جماعت کا آپ نہ کوئی امام ہوں، نہ کوئی امیر ہوں، ایک ادنا سا طالب علم دریوزہ گر ہوں، ان کی دہلیز پہ جھاڑو دینے والا فرد ہوں، لہٰذا میں ایک طالب کے اندر اپنا درد دل جو ہے وہ آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج کا جو عنوان کا انتخاب ہے، اگرچہ اس کا عنوان شان صدیق اکبر بزبان فاتح خیبر ہے، لیکن آپ خود انشاءاللہ تعالی روایات کو سنیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ صدیق اکبر مولا علی کی شان بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور مولا علی شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کا کیا بنے گا جو پارٹیاں بنا کے بیٹھے ہیں؟ ان کا کیا بنے گا جو ایک ایک کا نام استعمال کر کے ادھر ادھر تیر کمان سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور یہ تو آپس کے شیر و شکر، ایک دوسرے سے پیار اور محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ اور کوئی روایت آپ کو ایسی نہیں سناؤں گا کہ جس میں یہ ہو کہ سوتے ہوئے خواب میں فلاں بزرگ نے یہ فرمایا، یا راہ چلتے ہوئے کوئی کاغذ ملا اس پر یہ روایت پڑھی، یا اچانک جا رہے تھے کہ ایک طرف سے آواز آئی، ایسی کوئی روایت نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ باحوالہ مسند روایات جو ہیں وہ آپ کے گوش گزار کروں گا۔ تمہید آپ سن چکے، اور اب سر محبت ان پاکوں کے حضور خم کیجئے اور گوش بر آواز ہو کر اور پوری توجہ کے ساتھ روایات کو سماعت کیجئے گا۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں قرآن پاک کی آیت ہے، والذی جاء بالصدق، وہ جو سچ لے کر تشریف لائے، وصدق بہ، اور وہ جنہوں نے اس سچ کی تصدیق کی، اولئک ھم المتقون، یہی ڈر والے ہیں۔ اس آیت کی جو تفسیر ہے وہ تفسیر کنہوں نے کی؟ جن کے لیے میرے کریم علیہ السلام نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ مولا مرتضیٰ اس کی تفسیر کرتے ہیں، اور امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق کبیر کے اندر اس آپ کے اس فرمان کو جو تفسیر والا بیان کیا ہے کہ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا والذی جاء بالحق محمد، وہ جو حق لے کر تشریف لائے وہ حضور کی ذات پاک ہے، اور وصدق بہ، جنہوں نے تصدیق کی، اس تصدیق کرنے والے سے مراد حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات پاک ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ وہ چیز ہے جو حضور امیر المومنین مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بیان کرتے ہیں۔ خاتم الحفاظ امام جلیل امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمہ اللہ تاریخ الخلفاء کے اندر یہ نقل کرتے ہیں، اور یہ جو روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں اس کو بیان کیا ہے امام سیوطی، اس کے ناقل ہیں، ابو یا کہتے ہیں جو اس کے روایت کرنے والے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بارہا مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو برسر ممبر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی زبان سے حضرت ابو بکر کا نام صدیق رکھا ہے۔ اس روایت کو امام سیوطی رحمہ اللہ نے تاریخ الخلفاء میں نقل کیا، اور اسی سے ملتا جلتا مضمون جو ہے وہ تاریخ دمشق کے اندر امام ابن عساکر نے اس کو نقل فرمایا ہے۔ گرامی قدر حضرات آگے بڑھتے ہیں، حضور مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بیان کرتے ہیں، یہ بھی تاریخ دمشق کے اندر ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ بدر کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے دن مجھ سے اور حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا، کیا فرمایا؟
یعنی مولا علی سے اور سرکار صدیق پاک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ایک کے ساتھ جبرائیل اور ایک کے ساتھ میکائیل ہیں۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے کہ جنگوں میں جن کے ایک کے ساتھ جبریل کھڑے ہوتے ہیں اور ایک کے ساتھ حضرت میکائیل علیہ السلام جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ آگے سنیے کہ جو حدیث شریف ہے اس کو امام ابن عساکر نے نقل کیا۔ حضور مولا المسلمین امام المتقین سرکار حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی ابو بکر پہ رحم فرمائے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کیا اور دار الہجرت یعنی مدینہ منورہ تک پہنچایا اور اپنے مال سے بلال کو خرید کر اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ دعائے رحمت دی ہے سرکار علیہ السلام نے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیات بیان کی ہیں۔ اپنی شہزادی یعنی حضور صدیقہ کائنات کا نکاح ہم سے کیا اور ہمیں مدینہ منورہ دار الہجرت تک پہنچایا اور اپنے مال سے بلال پاک کو خرید کے آزاد کر دیا۔ اس حدیث کو بیان کرنے والی ہستی کا نام مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات پاک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جناب۔ سبحان اللہ الکریم، حضور مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس کو روایت فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا۔ اور کیا فرماتے ہوئے سنا؟ یہ حدیث شریف امام حاکم نیشاپوری نے مستدرک کے اندر نقل کی ہے، کتاب معرفت الصحابہ جو چیپٹر ہے اس کے اندر، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا مولا مشکل کشا راوی ہیں اس امت میں نبی کے بعد ابو بکر اور عمر سب سے بہتر ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ گرامی قدر حضرات، آگے بڑھیے۔ سرکار سیدنا امیر المومنین امام الواصلین شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایک دن لوگوں سے فرمایا، یہ جو اب روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں اس کو خاتم الحفاظ صاحب حضوری محدث کہ جنہوں نے 75 مرتبہ جاگتے ہوئے رسول کریم علیہ السلام کے دیدار کا شرف پایا ہے، اپنے وقت کے مجدد بھی تھے، عظیم مفسر اور محدث بھی ہیں، بہت بڑے مورخ بھی ہیں، اور ان کی مشہور زمانہ کتاب تاریخ الخلفاء ہے، اور یہ واقعہ انہوں نے تاریخ الخلفاء ہی کے اندر نقل کیا ہے کہ ایک دن مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے لوگوں سے پوچھا بتاؤ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ حاضرین نے جواب دیا کہ حضور آپ سب سے زیادہ بہادر ہیں۔ اب مولا علی کی بہادری سبحان اللہ، مرحب کے 2 ٹکڑے ہونا اور ایک ضرب حیدر کے ساتھ عمر ابن ود کو چاک کر کے رکھ دینا اور ایک ہاتھ کے ساتھ خیبر کے قلعے کے دروازے کو اکھاڑ کر پھینک دینا کہ جس کو ایک روایت کے مطابق 80 بندوں نے بعد میں اٹھایا تو تب وہ اٹھا۔ تو لوگوں نے کہا جی آپ سب سے زیادہ بہادر ہیں، یہ کریم لوگ ہیں اور یہ عاجزی والے لوگ ہوئے ہیں، ان کی ساری ان کی طبیعتوں کے اندر تھی۔ حضور مولا مشکل کشا نے حاضرین کا یہ جواب سنا تو فرمایا میں تو اپنے برابر کے بندے سے لڑتا ہوں، میں کیسے سب سے زیادہ بہادر ہوا؟ یہ ان کی بات عاجزی پر مبنی تھی۔ تو پھر فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ حضور پھر آپ ہی ارشاد فرما دیں، ہمارے تو ذہن میں آپ کی ذات پاک ہے، تو آپ ہی ارشاد فرما دیں کہ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ تو مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ بہادر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور پھر مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ سنو، جنگ بدر میں ہم نے نبی پاک علیہ السلام کے لیے ایک سائبان بنایا، عریش اس کو کہتے ہیں، اور آج اس جگہ پر مسجد عریش بھی موجود ہے۔ جو حضرات وہاں بدر میں حاضر ہوئے الحمدللہ ہمیں بھی کئی بار حاضری کا شرف ملا ہے، سائباں بنایا گیا۔ ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس سائبان کے نیچے پاک علیہ السلام کے ساتھ کون رہے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مشرک جو ہے وہ اللہ کے حبیب علیہ السلام پہ حملہ کر دے۔ 1000 سور میں اکٹھے ہوئے تھے اہل مکہ کے، یہ نفوس قدسیہ 300 سے کچھ زائد تھے،
چھپا کر محبوب خدا علیہ السلام پہ حملہ کر حفاظت کے لیے، پیرے کے لیے، خدمت کے لیے، اس سعادت کو پانے کے لیے ہم آپس میں مشورہ کر رہے تھے۔ مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں ابھی یہ مشورہ جاری تھا اور کوئی ابھی آگے نہیں بڑھا تھا کہ اتنے میں حضرت امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ شمشیر برہم لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کھڑے ہو گئے، اور پھر کسی مشرک کو آپ کے پاس آنے کی جرت نہ ہو سکی۔ اگر کسی نے ایسی جرت کی بھی تو حضرت صدیق پاک فوراً اس پہ حملہ آور ہوئے، ٹوٹ پڑے، اس لیے آپ ہی سب سے زیادہ بہادر تھے۔ یہ مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ارشاد ہے۔ مزید سماعت کیجئے، ایک روایت اور سن لیجئے، اس کو بھی امام سیوطی رحمۃ نے نقل کیا ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ، یہ مولا کائنات اس کو بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مشرکین نے اپنے نلغے میں لے لیا، گھیرا کر لیا۔ حضور علیہ السلام کو اذیت پہنچا رہے تھے۔ بڑے تکلیف دہ الفاظ ہیں کہ اس وقت کی جو کیفیت تھی وہ بڑی دردناک تھی۔ یہ دین بڑی مشکلوں سے ہم تک پہنچا ہے، بڑی مشکلوں کے ساتھ، تو لہٰذا یہ دین برائے فروخت نہیں ہے۔ خدا کا واسطہ ہے اس دین متین کی حفاظت جو ہے اس کو پیش نظر رکھا جائے، اس مرحلے سے کبھی غفلت جو ہے وہ ہرگز روا نہ رکھی جائے۔ مولا مشکل کشا فرماتے ہیں کہ ساتھ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ معاذ اللہ مشرکین پھپتیاں کس رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تم ہی وہ ہو جو کہتے ہو کہ خدا ایک ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں وہ اوائل اسلام کا وقت تھا اور اس کیفیت کے اندر ابھی اتنی جمعیت متحد نہیں تھی، یعنی اتنے افراد دامن اسلام سے وابستہ نہیں تھے کہ اس ماحول کے اندر کو آگے بڑھتا اور دشمنان اسلام اور مشرکین کا جو حصار تھا اس کو توڑتا، کہ اچانک حضرت سیدنا صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور مشرکین کو مار مار کے دھکے دے دے کر ہٹاتے جاتے تھے اور فرماتے تھے تم پر افسوس ہے، تم پر افسوس ہے، اس ذات پاک کو تکلیف دیتے ہو جو یہ کہتے ہیں کہ میرا پروردگار صرف ایک اللہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ راوی بیان کرتے ہیں یہاں تک اس بیان تک جب مولا مرتضیٰ پہنچے تو شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنی چادر مبارک اٹھائی اور مولا کائنات نے چادر مبارک اپنے مبارک مقدس چہرے پہ رکھی، اور حضور شیر خدا اتنا روئے کہ مولا المسلمین کی مبارک مقدس داڑھی شریف جو تھی وہ آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اور جب اس گریا کی کیفیت سے افاقہ ہوا تو سرکار اللہ کہ مومن آل فرعون اچھے تھے کہ ابو بکر اچھے ہیں۔ یہ سن کر لوگ خاموش ہو گئے۔ آخر مولا علی کا یہ سوال ہے، ساری کائنات ہوتی تھی کہ مومن آل فرعون اچھے تھے کہ یا ابو بکر صدیق اچھے ہیں؟ لوگ یہ سن کے خاموش ہو گئے تو مولا کائنات نے ارشاد فرمایا لوگو جواب کیوں نہیں دیتے؟ خدا کی قسم حضرت امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک گھڑی آل فرعون کے مومن کی 1000 ساعتوں سے بہتر ہے، کیونکہ اس مرد نے وہ جو آل فرعون کے اندر تھے، اس مرد نے اپنے ایمان کو چھپایا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایمان کا اظہار علی الاعلان فرمایا ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ اب ایک اور روایت سماعت کیجئے گا، یہ زبان ہے مولا کائنات کی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ حضور امیر المومنین امام الواصلین ارشاد فرماتے ہیں، ابو سریحہ کہتے ہیں میں نے مولا مرتضیٰ کو یہ بیان فرماتے ہوئے برسر ممبر یہ بیان کرتے ہوئے میں نے سنا کہ حضور مشکل کشا نے ارشاد فرمایا یقیناً ابو بکر بڑے درد مند، نرم دل اور خدا کی طرف رجوع کرنے والے تھے، اور خبردار حضرت عمر اللہ کے دین کی خیرخواہی کرنے والے تھے، پس اللہ نے ان کی خیرخواہی کی۔ یہ جو بات ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نرم دل تھے، یہ بات
خود جان عالم شفیع اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بیان فرمائی ہے. فرما میری امت میں سب سے زیادہ مہربان اور نرم دل جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہی بات جو محبوب خدا علیہ السلام کی زبان حق ترجمان سے جاری ہوئی، یہی بات حضور مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بیان فرما رہے ہیں برسر منبر. یہ روش ہے ان پاکوں کی، یہ طریقہ کار ہے ان عالی مرتبت لوگوں کا. دوسری طرف آپ دیکھیں صحیح بخاری ہے، ظہر یا عصر کی نماز ہے، نماز پڑھانے کے بعد حضور صدیق پاک مسجد سے نکلتے ہیں اور حضور صدیق پاک کے ساتھ مولا علی ہیں اور گلی سے گزر رہی ہے، صحیح بخاری کی حدیث شریف ہے، اور بچے کھیل رہے تھے اور ان بچوں میں شبیہ مصطفیٰ عکس جمال مصطفیٰ سرکار سیدنا امام حسن مجتبی علی جدہ الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ہے. حضرت صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار امام حسن مجتبی کو اٹھایا، ان کے رخسار کو بوسہ دیا اور پھر اپنے کندھے پہ بٹھا دیا اور اب چلنا شروع ہو گئے. اور ساتھ ہی ساتھ وہ سرکار امام حسن مجتبی کو دیکھتے تھے. اور اب لفظ سنیے، یہ لفظ کسی نقیب کے نہیں ہیں، کسی واعظ و خطیب کے نہیں ہیں، یہ صدیق اکبر کے الفاظ ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام حسن مجتبی کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے اور یہ الفاظ ان کی زبان پاک سے جاری ہوئے: میرا باپ تجھ پہ قربان، تیری من موہن صورت میرے بھائی ابو الحسن علی سے تو نہیں ملتی، شہزادے تیری مشابہت، تیرے جمال، تیرے خد و خال، تیرا حسن تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملتا ہے. اور یہی حقیقت تھی کہ سر انور سے سینہ پرنور تک حضور پرنور سرکار سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کامل عکس تھے جمال حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. تو دیکھیں، ایک طرف گلیوں میں شہزادوں کو اٹھا کر کندھوں پہ بٹھا کر لب و رخسار کو چوم کر یہ الفاظ کہے جاتے ہیں میرا باپ تجھ پہ قربان، اور دوسری طرف مولا علی ممبر پر بیٹھ کے فرما رہے ہیں کہ ابو بکر بڑے ہی درد مند، نرم دل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. میری آج کی گفتگو کی غرض و غایت یہی ہے، یہ پارٹیاں بنانے والے، میں تو کسی پر فتویٰ نہیں داغ رہا، لیکن حقائق آپ کے سامنے ہیں. یہ سارے انشاءاللہ اکٹھے ہوں گے قیامت کے دن، اہل بیت اطہار صحابہ کرام علیہ مردوان، یہ کامل ایمان لوگ ہیں، یہ دلوں کے پاکیزہ لوگ ہیں. ایک ولی کی صحبت دلوں کا زنگ دور کر دیتی ہے، تو وہ گھرانہ جن کی رگوں میں حضور کا خون ہو اور وہ پاک ذاتیں جو محبوب کی صحبت جلیلہ سے مشرف ہوں، کیسے ہم ایسی کروڑوں سطروں اور کروڑوں صفحات کو ترک کر سکتے ہیں؟ لیکن ہماری عقیدت اتنی کمزور نہیں ہے کہ ہم جیسے سیاہ کار اور گناہ گار لوگ ان پاکیزہ نفوس کے مقدس دلوں پر اپنی تنقید کی عین کے لگا کر بیٹھ جائیں. یہ اپنا نقصان اپنے ہاتھوں سے کرنا ہے، اور پھر وہی ہوگا جو مولا مشکل کشا نے فرمایا ہے، انسان سو رہا ہے، جس دن مرے گا جاگ جائے گا. آگے بڑھیے جناب. یہ جس روایت میں اب آپ کو سنانے لگا ہوں، اچھا جو پہلی آپ کو سنائی ہے کہ صدیق پاک بڑے درد مند اور نرم دل تھے، اس کو بھی امام ابن عساکر نے نقل کیا ہے. اور یہ جو دوسری آپ کے گوش گزار کرنے لگا ہوں، اس کو بھی امام ابن عساکر نے نقل کیا، اور خاتم الحفاظ امام سیوطی شافعی رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے. امیر المومنین امام الواصلین شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، قرآن پاک کے سلسلے میں سب سے زیادہ اجر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ملے گا کہ سب سے پہلے آپ ہی نے اس کو کتابی صورت میں جمع کیا ہے. دیکھ لیں، آج جتنے قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے ہیں، تو یہ اجر و ثواب مولا علی نے اس دن فرمایا کہ سب سے زیادہ اجر و ثواب جس شخصیت کے حصے میں آ رہا ہے، وہ شخصیت امیر المومنین سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک ہے. اب جو آپ کو روایت احباب ذی وقار سنانے لگا ہوں، اگر وہی پارٹی بازیوں والا ذہن نہ ہو، وہ جو زہر اگل اگل کر کانوں میں بھر بھر کر اختلاف رائے، اور میرا مقصد یہ ہے کہ بے باک بنا دیا گیا ہے،
اگر کوئی اس زہر سے زہر آلودہ نہ ہوا ہو تو پھر یہ شہد قبول کیجئے، یہ شہد انشاءاللہ تعالی دل کے اندر ان پیاروں کی محبت کی مٹھاس بھر دے گا۔ غور کے ساتھ اس کو روایت کو سماعت کر لیں اور اس کا حوالہ سن لیجئے گا۔ وہی ابن عساکر، امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں، اور حضرت امام سیوطی شافعی نے تاریخ الخلفاء میں اس کو نقل کیا۔ جہاد کا وقت ہے، یہ میرے آقا علیہ السلام کے وصال شریف کے بعد کی بات ہے۔ حضور امیر المومنین شہنشاہ صدق و صفا سیدنا صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالی عنہ جہاد کے ارادے سے اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے تو مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کی باگ پکڑ کر کہا، اے خلیفہ رسول، کہاں کا ارادہ ہے؟ اور اس کے بعد انہوں نے کیا کہا، غور سے سنیے گا۔ مولا کائنات نے حضور صدیق پاک سے فرمایا، میں بھی آپ سے وہی کہنا چاہتا ہوں جو جنگ احد میں آپ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تلوار نیام میں کر لیجئے۔ اب آپ خود کو براہ کرم مدینہ کا شکار نہ کریں اور مدینہ واپس لوٹ جائیں۔ خدا کی قسم، یہ مولا علی کہہ رہے ہیں، مولا علی ویسے ہی فرما دیں تو سبحان اللہ۔ یہاں انہوں نے قسم کھا کے کہا، واللہ، اللہ کریم کی قسم، اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچا تو پھر اسلام بھی باقی نہیں رہے گا۔ یہ مولا کائنات نے صدیق پاک کو جب وہ عزم جہاد کے ساتھ گھوڑے پہ سوار ہو گئے تھے، کہا آپ کے وجود کے ساتھ بہت کچھ جڑا ہوا ہے، آپ تشریف نہ لے جائیں۔ آپ چلے گئے اور آپ کی ذات کو کوئی نقصان پہنچا، مراد یہ کہ اگر آپ شہید ہو گئے تو پھر اسلام بھی باقی نہیں رہے گا۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی زبان ولایت سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ آئیے اگلی روایت سماعت کیجئے۔ اس کو بھی روایت کیا ہے امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ میں نے جس کام میں بھی سبقت کا ارادہ کیا اس میں حضرت ابو بکر صدیق ہی سبقت لے گئے رضی اللہ تعالی عنہما۔ اچھا، یہ بات تو آپ کو یاد ہوگی کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی فرمایا کرتے تھے۔ وہ آپ کو واقعہ یاد ہے، سرکار عمر پاک سے فرما کتنا لائے ہو؟ حضور آدھا لے آؤں، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا ہوں۔ ابو بکر کتنا لائے ہو؟ حضور سارے ہی لے آیا ہوں۔ فرما گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کہ اللہ اس کا رسول چھوڑایا ہوں۔ صوفیہ اکرام فرماتے ہیں تصوف کی دنیا کے اندر اللہ کریم کی توکل پر، اللہ کریم کی ذات پر توکل کے معاملے کے اندر سب سے پہلے اس رمز میں گفتگو کرنے والی شخصیت کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ اس کا رسول چھوڑایا ہوں۔ اور پھر علماء نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں ایک بی بی صاحبہ تھیں، آنکھوں سے نابینا تھیں اور وہ اکیلی تھیں، ضعیفہ تھیں، تو حضرت سرکار عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ضروریات زندگی کی چیزیں انہیں فراہم کر آتے تھے، پانی بھر آتے تھے، جھاڑو تک کر دیتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب سرکار صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پہ رونق افروز ہوئے تو میں حسب معمول ان بی بی صاحبہ کے گھر گیا تو میں نے دیکھا ان کے گھر کے کام جو سرکار عمر پاک کرتے تھے وہ پہلے سے ہو چکے ہیں۔ تو آپ نے ان بی بی پاک سے پوچھا، انہوں نے کہا جی مجھے تو نظر نہیں آتا، میں تو سمجھیوں کہ عمر ہی آئے ہیں۔ 2 بار 3 بار تو سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تجسس تھا، جستجو رہی کہ یہ کون ہے جو مجھ سے سبقت لے گیا ہے۔ تو ایک دن انہوں نے امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس گلی میں جاتے ہوئے دیکھا، اور پھر صدیق پاک سیدھے اسی گھر کے اندر پہنچے اور ان کے گھر کے کام کر رہے تھے۔ اس وقت سرکار عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے جب بھی سبقت کی کوشش کی ہے ابو بکر تم سے ہم سبقت نہیں لے جا سکتے، ہر نیک کام میں آپ صف اول کے اندر نظر آتے ہیں۔ یہ بات جو سرکار عمر پاک نے فرمائی ہے وہی بات سرکار حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرما رہے ہیں۔ آئیے ایک اور روایت سماعت کیجئے۔ امام علاء الدین علی متقی ہندی رحمہ اللہ نے کنز العمال کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے
کہ سرکار حیدر کرار مشکل کشا فاتح خیبر کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا قیامت تک بعد میں آنے والے تمام والیوں اور حکام پر اللہ تبارک و تعالی نے کو حجت اور دلیل بنا دیا۔ بعد میں آنے والے تمام حکام اور والیوں پر اللہ تعالیٰ نے ابو بکر اور عمر کو حجت اور دلیل بنا دیا۔ پس اللہ کی قسم یہ دونوں سب پر سبقت کاملہ لے گئے اور ان دونوں نے بعد میں آنے والوں کو اخلاص اور تقوی کے اعتبار سے مشکل میں ڈال دیا۔ یہ مولا علی فرما رہے ہیں۔ اچھا، یہ بات یہ کہ بعد میں آنے والوں کو مشکل میں ڈال دیا، اس سے مراد کیا ہے؟ اگرچہ بیچ میں بطور تشریح میں نے لفظ ایڈ کیے ہیں کہ تقوی و پرہیزگاری کے اور اخلاص کے معاملے میں، اس کی جھلک دیکھیں۔ یہی بات جو حضور مولا کائنات نے فرمائی حضرت صدیق پاک کے لیے، یہی بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمائی تھی کہ جب امیر المومنین امام المتصدقین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال شریف کا وقت قریب آیا تو آپ نے وہ ایک کمبل تھا، موٹی چادر تھی، اور ایک پیالہ تھا، اور ایک خاکستری رنگ کی اونٹنی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ بطور خلیفہ یہ تین چیزیں میں نے بیت المال سے لی ہوئی تھیں، یہ وراثت میں نہیں جائیں گی۔ بیت المال کی چیز ایز اے خلیفہ میرے استعمال میں تھی، تو جب میں دنیا سے جا رہا ہوں تو اب یہ میری ملکیت نہیں، یہ دوبارہ بیت المال میں جائیں گی۔ اور چونکہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نامینیٹ ہو گئے خلافت کے لیے، تو یہ میرے بعد آنے والے خلیفہ کا حق ہے یہ چیزیں عمر فاروق کو پہنچا دی جائیں۔ تو جب وہ چیزیں سرکار عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچیں تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، اور آپ نے روتے ہوئے کہا کہ امیر المومنین، آپ نے بعد میں آنے والے کو مشقت میں ڈال دیا ہے۔ دیکھ رہے ہیں، آپ نے غور کیا کہ اتنی احتیاطیں، اتنی باریک سے باریک چیزوں کا بھی خیال کہ بیت مال کا پیالہ بھی جو میں نے طور خلیفہ میرے استعمال میں ہے وہ میری اولاد کو نہیں مل سکتا، چادر نہیں جا سکتی، وہ خاکستری رنگ کی اونٹنی وراثت کے اندر نہیں جا سکتی۔ تو مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی یہی فرما رہے ہیں کہ یہ وہ شخصیات ہیں کہ دونوں نے بعد میں آنے والوں کو اخلاص اور تقوی کے اعتبار سے مشقت میں ڈال دیا ہے۔ لیجئے جناب ایک اور روایت سماعت فرمائیے، اور اس کو بھی امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تاریخ الخلفاء کے اندر نقل کیا ہے۔ حضور امیر المومنین امام الواصلین شیر خدا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک مرتبہ سرکار سیدنا امیر المومنین صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گزرے، اور جب مولا کا گزر سرکار صدیق پاک کے قریب سے ہوا تو حضور صدیق پاک کے وجود پر صرف ایک چادر تھی۔ یہ عالم دیکھ کر، یہ منظر دیکھ کر مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کوئی صحیفہ والا اللہ کو اتنا محبوب نہیں جتنا یہ ایک کپڑے والا اللہ کو محبوب ہے۔ یعنی مولا کائنات کے فرمان عالی مرتبہ سے، یہ امام سیوطی نے اس کو تاریخ خلفاء میں لکھا ہے، یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ صدیق اکبر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کے اندر درجہ محبوبیت پر فائز ہیں۔ سبحان اللہ الکریم۔ لیجئے جناب اب ایک اور روایت سماعت کیجئے، یہ بھی کنز العمال کے اندر ہے، امام علی متقی ہندی نے اسے کنز العمال کے اندر نقل کیا۔ سرکار سیدنا شیر خدا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا، جس نے من احب ابا بکر، جس نے ابو بکر سے محبت کی، قام یوم القیامہ، تو وہ قیامت کے دن ان کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور جہاں وہ جائیں گے ان کے ساتھ جائے گا، اور جس نے حضرت عمر سے محبت کی وہ حضرت عمر کے ساتھ ہوگا، اور جہاں وہ جائیں گے ان کے ساتھ جائے گا، اور جس نے حضرت عثمان سے محبت کی تو وہ ان کے ساتھ جائے گا، حضرت عثمان پاک کے ساتھ ہوگا، وہاں جائے گا جہاں ذوالنورین جائیں گے،
اور جس نے ان سب سے محبت کی مولا علی کا فرمان ہے، جس نے ان سب سے محبت کی وہ جنت میں ان کے ساتھ ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ کل آپ کو یاد ہوگا، کل ہم نے ایک حدیث پڑھی حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ جب نبی پاک علیہ السلام کے دربار گور بار میں وہ صاحب حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کے سرکار علیہ السلام سے استفسار کیا، حضور قیامت کب آئے گی؟ تو مہربان نے فرمایا تو نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ تو انہوں نے جس تیاری کو بیان کیا وہ یہی تھی کہ مجھے آپ کی ذات پاک سے محبت ہے۔ تو جان عالم علیہ السلام نے فرمایا تو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا۔ وہی بات مولا مرتضیٰ بیان کر رہے ہیں، جو ان سے محبت کرے گا وہ ان کے ساتھ ہوگا۔ اور یہ کہاں ہوں گے؟ اینڈ پر بیان کر دیا، کان معہم فی الجنہ، کہ وہ ان تینوں سے محبت کرنے والا ان کے ساتھ جنت کے اندر ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ لیجئے جناب، اب ایک اور روایت سماعت فرمائیے۔ اس کو بھی امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق کبیر کے اندر نقل کیا۔ شیر خدا، امیر المومنین، امام الواصلین، امام المتقین، مظہر العجائب والغرائب، سرکار سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق ہدایت کے امام اور رہنما تھے، قوم کی اصلاح کرنے والے تھے، مقاصد خیر میں کامیاب اور کامران تھے، دنیا سے بھوک کی حالت میں رخصت ہوئے، یعنی کہ دنیا کی طرف۔ آپ کو یاد ہوگا کل ہی کی نشست میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ عراق سے بندہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے لیے جوارش لے کر آیا۔ فما کس لیے؟ انہوں نے کہا جی کھانا ہضم کرنے کے لیے۔ تو آپ ہمیں 40 سال ہو گئے میں نے پیٹ بھر کے کبھی کھانا ہی نہیں کھایا۔ یہ حضرت فاروق اعظم کے بیٹے کا طرز عمل ہے، تو خود حضرت فاروق اعظم کا عالم کیا ہوگا رضی اللہ تعالی عنہما۔ اللہ غنی حمید، اللہ غنی حمید۔ احباب گرامی قدر، آپ غور کرتے جائیں اور اس کو کیا کہتے ہیں، دل و جاں کے ساتھ غور کرتے چلے جائیں کہ جتنی روایات ابھی میں نے آپ کے گوش گزار کی ہیں، اور یہ میں تو شاید سمجھا تھا کہ آج مضمون پہ پورا بیان ہو جائے گا، لیکن مکمل طور پہ تو آج نہیں ہو سکا۔ کل بھی ہمارا یہی دوسرا حصہ ہوگا، لیکن کل ہم آپ کو ایک بڑی شاندار روایت، بڑی طویل روایت سنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مزید احادیث بھی ذکر کریں گے حضور مولا مرتضیٰ کی زبان اقدس سے جو جاری ہوئی، اور اس کے ساتھ ایک خاص روایت، بڑی طویل روایت ہے جو کہ نور الابصار فی مناقب آل بیت المختار کے اندر حضرت شیخ مومن شبلنجی نے نقل کی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی وہ ایک طویل روایت ہے کہ حضور صدیق پاک اور مولا علی پاک حضور علیہ السلام کے آستانہ پاک پر دونوں حضرات آئے، اور دونوں ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ آپ آگے جائیں، وہ کہہ رہے تھے آپ آگے جائیں، اور اس موقع پر ان حضرات نے ایک دوسرے کی شان میں وہ باتیں کی کہ اللہ نے جبریل کو حضور کی خدمت میں بھیج دیا۔ یہ طویل روایت انشاءاللہ تعالی کل اسی مضمون کا دوسرا حصہ وہ ہم بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی محبت ہمیں عطا فرمائے۔ میں بار بار آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، میں یہی آپ کی خدمت میں، تمام حضرات کی خدمت میں درخواست پیش کرنا چاہتا ہوں، خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے، پیار کرو، محبت کرو، کہیں بے ادبی کی نحوست میں نہ جل جانا۔ بے ادباں مقصود نہ حاصل تے نہ درگاہ ٹوئی۔ ہماری اوقات ہی کوئی نہیں ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کا گھرانہ، سبحان اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ سبق، یہ ذوق ہمیں امام احمد رضا نے بخشا ہے، اور میں آپ حضرات کی خدمت میں جو لے ہوئے ہیں وہ آج جو شروع میں نے گفتگو کی ہے، میں سب سے التماس کروں گا کہ اس کو ضرور سماعت کیجئے۔ میں نے بہت ضروری باتیں ابتدائی گفتگو میں آج آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ خدا کا واسطہ ہے، بدتمیزوں کی حوصلہ شکنی کیجئے، بدتمیزوں کی حوصلہ شکنی کیجئے۔ بدتمیزوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا وہی ہے جو ان پاکوں کا ادب کرے، ان پاکوں کا احترام کرے، اور احترام والے ہی کامیاب ہوئے ہیں، تعظیم والے ہی کامیاب ہوئے ہیں۔ وہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر لائے گئے، تو جادوگر ظاہری بات تھی کہ جادوگروں نے
تھا، اور سرکار سیدنا موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ کے عظیم و جلیل نبی ہیں، تو وہ تو پھر معجزے والے ہیں۔ تو قرآن پاک میں ہے کہ جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے پوچھا کہ آپ کچھ ظاہر فرمائیں گے یا ہم اپنا کرتب دکھائیں؟ تو حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت نے بڑا حسین نقطہ یہاں پہ لکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جادوگروں نے جو کلیم اللہ کا یہ ادب کیا نا، کہ وگرنہ وہ تو مقابلے میں آئے تھے، وہ کہتے لو جی اسی لگے کچھ کرن، لیکن انہوں نے پہلے اذن مانگا، اجازت مانگی ہے، کہا اس ادب کی برکت تھی کہ سارے جادوگروں کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ پاک دیکھ کر کہا کہ ہم اللہ کریم پر، اس رب پہ جو حضرت موسیٰ کا رب ایمان لے آئے۔ تو جادوگر کفار کی طرف سے آئیں میرے بھائیوں، وہ ایسا کریں تو ان کو ایمان مل جاتا۔ ہم تو الحمدللہ ہے ہی ایمان والے۔ تو اہل سنت و جماعت، یہ کہنا کہ اہل سنت و جماعت کا کوئی بندہ یہ کہ جی کہ ہم صحابہ کرام کی پارٹی کے ہیں، اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں، اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ اور جو یہ کہے کہ ہمارا جو اہل بیت سے تعلق ہے، صحابہ سے کوئی تعلق نہیں، اس کا بھی اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اہل سنت بنتا ہی وہ ہے کہ جس کے سینے کے اندر محبوب کی ہر نسبت کا احترام ہو۔ یہ ہمارا طرہ امتیاز ہے، بدقسمتی ہے کہ اس طرہ امتیاز کو زائل کیا جا رہا ہے۔ کچھ اپنوں کی غلطیاں ہیں، لیکن غلطی اپنا کرے یا غیر کرے، غلطی ہوتی ہے، اس کو کبھی درست نہیں کہا جا سکتا، درست نہیں مانا جا سکتا۔ کل کی گفتگو ضرور سنیے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ محبت کے نگر میں اضافہ پائیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ جی ملک ذیشان صاحب ہیں جناب، آپ کو خوش آمدید۔ غلام باز قادری صاحب ہیں، اور پھر ہمارے جناب دیرینہ مہمان ہیں جی نور آصف صاحب، اہلا و سہلا۔ میاں نوید صاحب ہیں جی، آپ کو بھی خوش آمدید۔ اچھا جی، راؤ بابر صاحب ہیں جی، آپ کو بھی خوش آمدید۔ حاجی انصر قادری صاحب ہیں جناب، اہلا و سہلا۔ اور پھر جناب محمد ارشد قادری جلالی صاحب ہیں جناب، خوش آمدید جی۔ زاہد جاوید صاحب ہیں، آپ کو بھی اہلا و سہلا۔ ماشاءاللہ نور اعظم صاحب نے لکھا ہے جی کہ یاروں کا ذکر 11 بجے تک ہونا چاہیے۔ جی ماشاءاللہ، آپ دعا کریں حضور کے پیاروں کا ذکر ہم مرتے دم تک بھی کریں، قبر میں پھر اس ذکر کی برکت پائیں، اور جب حشر میں اٹھیں تو پھر محبوب کے پیاروں کا ذکر کرتے ہوئے اٹھیں انشاءاللہ۔ جناب آپ کو بھی خوش آمدید۔ حافظ شہروز علی صاحب ہیں، اہلا و سہلا۔ جناب اکرام خان صاحب ہیں جناب، خوش آمدید۔ ڈاکٹر عبد الکریم صاحب نے سلام لکھا جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب محمد وسیم الحق سید صاحب جی بحرین سے، شاہ صاحب آپ کو بھی خوش آمدید۔ علی اصغر قادری صاحب ہیں جناب، خوش آمدید۔ ہم سب انشاءاللہ حضور غوث پاک کے پیچھے پیچھے جائیں گے جی جنت میں۔ خدا کے فضل سے ہم ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، الحمدللہ رب العالمین۔ جناب زاہد محمود صاحب، زاہد بھائی فیصل آباد سے، آپ کو بھی ویلکم ہے جی، خوش آمدید۔ رانا غلام قادر جوئیہ صاحب، آج تو کئی بچھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں جی کئی دنوں کے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ رانا توقیر عباس صاحب جی اسلام لکھا ہے جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محمد ارسلان اتاری صاحب ہیں، خوش آمدید۔ سید حیدر بخاری شاہ صاحب ہیں جناب، شاہ صاحب آپ کو ویلکم۔ اور یہ جناب سید قاسم شاہ صاحب ہیں جی، سلام لکھا ہے شاہ صاحب نے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔
شیئر کرنے کا سلسلہ بھائی آج تو جو موضوع ہے وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. آپ حضرات اس کو شیئر کریں اور حضور صدیق پاک اور مولا علی پاک کی جو محبت. الحمدللہ. جی ماشاءاللہ مولانا غلام مرتضیٰ صاحب ہیں جی. سلام لکھا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دعا سے نواز رہے ہیں. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ عز و جل کل یہی عنوان شان صدیق اکبر بزبان فاتح خیبر اور وہ ایک نفیس اور باکمال حدیث شریف انشاءاللہ عز و جل گوش گزار کریں گے انشاءاللہ تعالی. صلی اللہ تعالی علی النبی الامی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. بندہ نواز ہماری حاضری قبول فرما، گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، نیک کاموں کی توفیق دے، برے کاموں سے محفوظ رکھ. میرے مولا ہمارے مشائخ کرام کے درجات بلند فرما، ہمارے ماں باپ پہ رحمت کرم اور فضل فرما. تمام مسلمان مردوں تمام مسلمان عورتوں کی بخشش فرما. حضور صدیق پاک کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. مولا علی کا صدقہ ہمارے ظاہر و باطن کو نیک اور ایک کر دے. حضور صدیق پاک کا صدقہ بیماروں کو شفا دے دے. مولا علی کے شہزادوں کا صدقہ بے اولادوں کو نیک اولاد دے دے. سرکار صدیق پاک کا صدقہ ہمارے دکھوں کو سکھوں میں بدل دے. حضور مولا مشکل کشا کا واسطہ ہماری مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دے. میرے مولا ہمیں اپنے محبوب کی نسبتوں کا ادب نصیب فرما، اپنے محبوب کی نسبتوں کی تعظیم نصیب فرما. میرے کریم ہمیں بے ادبی سے بچا، بے ادبوں سے بچا، گستاخی سے بچا، گستاخوں سے بچا. دنیا اور آخرت کی خیر دے دے، دنیا اور آخرت کے شر سے بچا لے. میرے مالک ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمیں بری موت اور کفر و بد عقیدگی کی موت سے محفوظ اور مامون رکھ. جتنے احباب نے دعاؤں کے لیے کہا تو سب کی حاجات کو جانتا ہے، سب کی جائز حاجات کو پورا فرما. الہی اپنے حبیب علیہ السلام کا صدقہ سب کے گھر بار کی خیر فرما. میرے مولا کرونا وائرس اور دیگر آفات و بلیات سے ہمیں نجات دے. جو اس مرض میں مبتلا ہیں انہیں شفا عطا فرما. ہم تیرے حضور عافیت کے سوالی ہیں. مولا علی کا صدقہ، صدیق اکبر کا صدقہ ہمیں عافیت عطا فرما. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ. الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.